محدود ولا ناتم موجود ولا وقتا معدود ولا جلا ممدود فطر الخلائق بقدرته وناشر أشرياها برحمته وواطد بالسحور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقدر الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات الله دعا محمد وآل محمد کا خالق محمد وآل محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے دیکھ کر اپنی آپ پر غرور کرنے والا خالق محمد وآل محمد کے صدقے میں آپ کا اس جلیل القدر مقام میں تشریف آوری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. محمد وآل محمد کا خالق جن جن حضرات نے دامے دل میں سکنے قدمے صفِ عذاب و بچانے کا اہتمام کیا ہے، مولا ان کی کوشش و خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سمیت آپ سب کو امام زمانہ کا حقیقی سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم میں اتنی سبق نہیں کہ ہم امام کے سپاہی بن سکے، ہمیں امام کی خون روح تلواروں اور خاک اور جوتیوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اور میری دعا کی قبولیت کے لیے سب قرآن کا دوسرا سورہ، موجودہ قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ کہ جس کی آیت 184 غالباً پڑھنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہی رنگ کی پہچان کی. دیکھیں قرآن دو لوگوں سے مخاطب ہے، ایک مومن ایک کافر. ویسے سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات میں اللہ نے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلی 5 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلی 5 آیات میں مومنین ماشاءاللہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ ریال کمان ٹکے پیسے یہ رزق نہیں ہوتا. اگر مجھے نحو آ رہی ہے اور میں کسی کو نحو سکھا رہا ہوں، یہ بھی رزق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک دعا ہم پڑھتے ہیں نا، میں نے کوشش کی اس محرم میں پڑھنے کی، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. یہ رزق نہیں ہے، یہ رزق نہیں ہے. وارزقنا فی الآخرات شفاعت الحسین. یہ رزق نہیں ہے. یعنی جو رزق ہمیں دیا گیا ہے وہ کسی پر خرچ کرنا، یہ بھی انفاق کے زمرے میں آتا ہے. پہلی 5 آیات میں 5 خصوصیات مومنین کی ذکر کی گئی. آگے 6 آیت سے لے کر 19ویں آیت تک منافقین کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا، اور پھر 20ویں آیت میں انہی خصوصیات کو کافرین کے ساتھ ملا کر ان کو کافرین میں شمار کیا. یعنی منافقین اور کافرین اعمال میں، نیتوں میں اور آخرت میں ایک ہی ٹھکانہ رکھتے ہیں. اللہ نے آخرت میں یا جنت رکھی ہے یا جہنم. منافقین کے لیے کوئی الگ ٹھکانہ نہیں ہے. مومنین کے لیے جنت ہے، کافرین اور منافقین کے لیے جہنم. تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی 2 چیزیں، ایک مومن اور ایک کافر. مومن کے مقابلے میں کافر ہے. بارہ ایمان کل الہ کل کفر. اللہ رسول خدا نے ایمان کا مقابلہ کفر سے کیا، منافق کی طرف رکھا. یعنی منافق کی پوری نیت، چال ڈال اور آخر ساری کافروں کے ساتھ ہے. بس قرآن 2 لوگوں سے مخاطب ہے، یا مومنین سے یا کافرین سے. کافرین کے ہی ذیل میں منافق آتے ہیں. اب اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا الہی رنگ.
دیکھیں مسلمانوں کو جب نئے نئے مسلمان بنے تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو ہوٹنگ کرنے کے لیے یا ان کو چرانے کے لیے کہا کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو زرد رنگ سے بپتسمہ دیتے ہیں، یعنی اس کو غسل دیتے ہیں، تو اس کے اوپر عیسائی رنگ یا الہی رنگ آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ تو اپنے بچوں کو بپتسمہ نہیں دیتے، آپ کے بچے کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو یہ آیت انعام فرمائی کہ صبغۃ اللہ، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے والا الہی رنگ میں ہوتا ہے۔ اور وہ فرمان بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں امام صادق کا ایک فرمان نقل کر دوں کہ امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا کہ بھائی صبغہ کیا ہے؟ صبغہ دیکھیں عربی میں رنگ کے لیے دو لفظ ہیں، لون، لون میں نے یہ رنگ، صبغہ کا معنی بھی رنگ، لیکن بعض مفسرین نے صبغہ کا معنی زرد رنگ لکھا ہے، لیکن کبھی مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صبغہ رنگ، لون کہتے ہیں ہر رنگ، صبغہ کہتے ہیں وہ رنگ جو ہر رنگوں کے اوپر چھا جائے۔ اب امام صادق کا فرمان ہے اِنَّا صِبْغَةَ هُوَ دِینُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِلَّةُ ابراہیم۔ اس صبغہ سے مراد دین اسلام ہے، صبغہ سے مراد ملت ابراہیم حنیفہ ہے۔ بھائیو آدم سے لے کر خاتم تک دو لوگ ہی ہمیں ملتے ہیں، جنہوں نے آدم کا ساتھ دیا وہ صبغۃ اللہ الہی رنگ والے، جنہوں نے آدم کا ساتھ نہیں دیا شیطانی رنگ والے، جنہوں نے نمرود کا ساتھ دیا شیطانی رنگ والے، جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا الہی رنگ والے، جنہوں نے موسیٰ کا ساتھ دیا الہی رنگ والے، جنہوں نے فرعون کا ساتھ دیا شیطانی رنگ والے۔ اب چلتے ہیں جنہوں نے عیسیٰ کا ساتھ دیا الہی رنگ والے، جنہوں نے عیسیٰ کی مخالفت کی شیطانی رنگ والے۔ اب رسول خدا کی ولادت ہوئی، رسول خدا کا زمانہ آیا، اب پھر دو رنگ چاہیے تھے، لیکن رسول خدا نے 40 سال تک کردار کی تبلیغ کی، کوشش کی تھی کہ ہمارے پاس پتہ نہیں مجھے ہندوستان کا یہ مسئلہ ہے یا نہیں، ہمارے پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، مولانا اپنے علاقے میں تبلیغ کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ علی پور کا بندہ ہے کراچی میں تبلیغ کر رہا ہے، سندھ کا بندہ ہے پنجاب میں تبلیغ، قبلہ اپنے علاقے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ ارے بھی رسول اپنے علاقے میں نہیں ہے، علی اپنے علاقے میں نہیں ہے، حسن حسین اپنے علاقے میں نہیں ہے، اپنے علاقے میں کردار مثبت کرو گے تو کوئی سنے گا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک ہمارا کردار ابو سفیان والا تھا، 25 سال کے بعد ہم خمینی پور کے اپنے علاقے میں آئے، سنے گا کون؟ بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے بھائی، کردار بناؤ۔ رسول نے 40 سال، ٹوٹل عمر 63 سال، 40 نکال دیں باقی کتنا بنتا ہے؟ 23 سال۔ 23 سال میں قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور مومنین کو بھی بنا رہے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں اور مسلمانوں کو بھی استحکام بخشی ہے، فتح مکہ بھی۔ 40 سال تک کردار سے جنگ لڑی، اور کردار سے ایسی جنگ لڑی کہ خود کافر آ کر رسول کے پاس، عبداللہ کے یتیم ہماری عمارت رکھ لو، عبداللہ کے یتیم تم سارے کو۔ اب ایک دن رسول خدا کو حکم ہوا بھئی اب جو ہے نا کوئی دین کی تبلیغ کریں، بس کافی ہو گیا غار حرا میں عبادت کرتے کرتے، اب دین کی تبلیغ کرو، 40 سال ہو گئے، تمہیں یہ صادق بھی مان رہے ہیں، تمہیں یہ امین بھی مان رہے ہیں، اب دین کی تبلیغ کرو۔ قبلہ نبی رسول قراروی صاحب کی تاریخ اسلام، رسول خدا ایک پہاڑ پر چڑھتے، ایھا الناس معاشر الناس، لوگ کٹھے ہو گئے، عبداللہ کا یتیم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کے یتیم کیا پیغام دو گے؟ فرمایا اگر میں پیغام دوں تو کیا تم مانو گے؟ کہا بالکل، انت صادق، تم سچے ہو، تمہارے جیسے سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا اگر میں پیغام دوں اور وہ جھوٹا نکلے، کہتے ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر ایسا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے۔ اب رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا اگر تمہارے معتبر شخص پہاڑ کے اس طرف جائیں اور انہیں لشکر نظر نہ آئے
فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، قبلہ یہ نہیں ماننا، ماں وجدنا آباءنا، ہمارے والدین نے جو بتایا ہم اسی پر رہیں گے، یہ نہیں ماننا۔ یعنی ثابت ہوا کسی کے عقیدے کو تبدیل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام۔ طالب علم بیٹھے ہیں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، جہاں جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے کوشش کریں، کوشش ہم ہندو پاکستان سے جو عقیدے بنا کر آئے ہیں اس کو یہاں پر پلستر نہ کریں، تحقیق کریں، کوشش کریں۔ ہاں او جی علی ولی اللہ ہے یہاں پر کتابیں اٹھانی، آیت اللہ مرشی کے لائبریری میں ثبوت مل گیا، معصومہ کن کے لائبریری میں ثبوت مل گیا، امام رضا کے لائبریری میں ثبوت، یار ثبوت نہ لو، تحقیق کرو، تحقیق کس حرم میں پڑھایا جاتا ہے، صلوات پڑھو، صبغت اللہ الہی رنگ، دو رنگ۔ اب رسول کے دور میں چاہے وہ 40 سال والا زمانہ ہو یا 40 سال کے بعد والا زمانہ، دو لوگ ہی ملتے ہیں جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، صبغت اللہ الہی رنگ، جنہوں نے رسول کا ساتھ نہیں دیا شیطانی رنگ، ٹھیک، یعنی دو لوگ ہی ملتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھیں ہمیں بھی قرآن یہی سبق دے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ قرآن میں دو لوگ مخاطب ہیں، یا کافر یا مسلمان، دو رنگ ہیں، یا صبغت اللہ الہی رنگ یا شیطانی رنگ۔ علامہ اقبال نے نہیں فرمایا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یعنی ایک بننا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ بھی چاہیے، معاویہ کا دسترخوان بھی چاہیے، علی کے پیچھے نماز بھی چاہیے، نہیں یہ منافقت ہے، یہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا علی کے پیچھے نماز پڑھو، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ رسول خدا کی شہادت کا ہونا تھا، اب یہ دو رنگ 3 رنگوں میں تقسیم ہو گیا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک وہ جو علی کے ساتھ ہیں الہی رنگ، ایک وہ جو علی کے مخالف ہیں شیطانی رنگ، ایک وہ جو بین البینین دونوں کے درمیان ہے۔ ہم علی کے ساتھ بھی ہیں، وہی یعنی علی کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، دسترخوان معاویہ پہ کھانا بھی کھانا ہے۔ اب یہ کس سورے میں ہے؟ قبلہ جنگ نہروان، جنگ صفین، جنگ جمل، مولا علی فرماتے ہیں جنگ لڑو قبلہ گرمی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جنگ لڑو قبلہ سردی ہے۔ پھر مولا کو کہنا پڑا یا اشبہ الرجال ولا رجال، مردوں کی شکلوں والے دراصل تو مرد ہی نہیں، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے یار، چھوڑ کے یا کر مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، یا ادھر آ جاؤ یا ادھر آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ وقت کا ایمان بلا رہا ہے، کہتے ہیں سردی ہے گرمی ہے، ایک بات۔ اب ضرورت پڑی اسلام کو 11 ہجری سے لے کر، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک انسانیت، ملوکیت اور خلافت کے جامعے میں ایسے پرو چکی تھی کہ اب قندیل مصطفی میں پرورش پانے والے نجات کے چراغ کو حیات من الذلہ کا نعرہ لگانا پڑا تاکہ پتہ لگے صبغت اللہ کون ہے۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تحریک ہو ہو گئی 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک۔ ایسا ملوکیت اور خلافت نے انسانوں کو چکی میں چلایا، معلوم نہیں ہو رہا تھا کرنا کیا ہے۔ کبھی علی کے ساتھ ہیں، کبھی اس کے ساتھ ہیں، کبھی اس کے ساتھ ہیں، کبھی اس کے ساتھ ہیں۔ بہترین ایک جملہ ہے، بہترین عقیل الغربی صاحب سے پوچھا گیا یا کسی اور عالم دین سے، قبلہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرمایا ہوتا کیا، خود کو جمعہ پڑھایا جاتا، خود کو جمعہ پڑھایا جاتا، اور کیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتا؟ کربلا نے بتایا جمعے کے دن پڑھانا ہے۔ دو صبغت اللہ
माशाअल्लाह भाई इलाही रंग शैतानी रंग। अब इलाही रंग को पहचान देने के लिए हुसैन मदीना से चले। अब मैं एक मिसाल भी जरूर देता जाऊं, भाई बैठे हैं, मिसाल देता जाऊं। यानी ये 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक कौन से लोग थे? उनमें से एक शख्स मिलता है किबला शबअस इब्ने रबी। इसको शीश पे रबी भी कहा है, इसको शबस भी कहा है, पर अमूमी लफ्ज शबअस इब्ने रबी। 5 लोग के जिनको इमाम ने आखिरी असर का टाइम खुतबे में याद किया था और उनको लड़कारा था, उनमें से एक शख्स ये कौन है? ये कूफे का रहने वाला है। इमाम ने जब बसरा के लिए अपनी फौज को भेजा था, जाओ जंगे जमल के लिए बंदों को लाओ, तो उस वक्त ये बंदा नहीं है। जब जंगे जमल जीत ली, अब ये इसके दिल में मौला अली की मोहब्बत ने जोश मारा, भी मौला अली तो जंग जीत रहे हैं, चलो भी चलो, कबाब भी हैं, शबाब भी है, शराब भी है। अब जो है ना वो मौला अली की फौज में आ गया। अब जंगे सफीन हुई। जंगे सफीन में नहर फुरात से गरीब शाम की फौज से कब्जा छुड़वाने वालों में जो चंद शख्स और चंद अफराद थे, उनमें से ये कि जब ये कब्जा छुड़वा कर वापस आए तो मौला अली ने इनके हाथ चूमे। शबस इब्ने रबी जंगे नहरवान में जो नाकिसीन से लड़के आए थे और फतह याब होकर आए थे, उनमें से ये शबस इब्ने रबी। क्या ख्याल है, अलैहिस्सलाम कहें, राजी अल्लाह कहें? इतना बड़ा शख्स इमाम हाथ चूम रहे हैं, इतना बड़ा शख्स। जुमला एक जुमला है किबला तकी बैदर रहमा से पूछा गया, किबला इमाम हुसैन को ख्वाब में देखना कैसा है? फरमाया शिमर ने इमाम हुसैन को सीने पे बैठ के देखा। देखना मुहिम नहीं है, शिमर तो हुसैन के सीने में बैठा था यार, देखना मुहिम नहीं है, मार्फत। शबस इब्ने रबी। अब करबला में इमाम हुसैन जब मक्का पहुंचे हैं तो कूफा से जो 1200 खतूत आए हैं, उनमें से इसका हक भी है। शबस इब्ने रबी। मौला आ जाएं, फल पक चुके हैं, बागात सरसब्ज हो चुके हैं, आपकी जरूरत है, आ जाए, इसका हक भी है। असरे अशूर जब इमाम हुसैन ने असर अशूर मसाइब नहीं, एक जुमला देकर आगे, असर अशूर जब इमाम हुसैन ने सारे कत्ल हो चुके इत्माम हुज्जत के लिए, इमाम किसी को कत्ल नहीं करता, इमाम किसी से जंग नहीं करता, इमाम किसी को बिला वजह जहन्नम नहीं पहुंचाता। अब ये आखिरी खुतबा जो है, मुझे अरबी इबारत याद नहीं है, लेकिन उसका तर्जमा ये इमाम इत्माम हुज्जत के लिए कि अगर ये लोग मेरा ये खुतबा सुनकर मेरे पर ईमान ले आए तो जहन्नम से बच जाएंगे। रिवायत में मिलता है नाना रसूल की दस्तार पहनकर, बाबा अली की जुल्फकार लेकर और रसूल खुदा की नाका, यानी ऊंटनी रसूल खुदा की नाका पर बैठकर इमाम हुसैन लश्कर अश्किया के सामने आए और इमाम ने एक खुतबा दिया, तकरीबन 8-9 लाइन का खुतबा। खुतबा देते इमाम इस जगह पर पहुंचे। फनादा शबस इब्ने अशअस, कैस इब्ने हारिस, यजीद बिन हारिस, हज्जार बिन अबजस। इमाम ने इनको आवाज दी, फनादा अतक्तुबु इलैया, क्या तुम लोग वो नहीं है जिनने मुझे खत लिखा था? क्योंकि ये लश्कर के सिपह सलार थे, और तुम लोग वो नहीं है जिन्होंने मुझे खत लिखा था, तुमने खत में लिखा था इमाम मेवे पक चुके हैं, दरख्त सरसब्ज हो चुके हैं, हमारे बाग लहलहा रहे हैं, जल्दी आइए। और अब तुम ही मेरे साथ जंग करने के लिए आ गए, मेरे अख्तर को मार दिया, मेरे अब्बास को मार दिया, तुम ही लोगों ने। अब ये बाकी चुप है। देखें, माले हराम खाने का एक असर ये होता है कि इंसान इमाम वक्त के खिलाफ बोलता है। अब ये शबस इब्ने रबी आगे बढ़ा, कहता है हुसैन हमने कोई खत नहीं लिखा था। तारीख बताती है उसी टाइम इमाम का एक नौकर मौजूद था जिसको इमाम ने शहादत से पहले आजाद कर दिया। इमाम ने उस नौकर से कहा जाओ यार फलां खैमे में ना एक थैला पड़ा है खतूत वाला, थैला लेकर। अब वो थैला लेकर आया जिसमें 12,000 खतूत थे।
मंगवाया किसने? हुज्जत खुदा ने। हुज्जत खुदा ने अपनी इमामत वाला हाथ अंदर डाला, 12,000 खुतूत में से शबस इब्न रबी का खत निकला। ये तुम्हारा खत नहीं है, तुमने लिखा था कि बोला आ जाओ, फल पक चुके हैं, मेवे तैयार हैं, ये नीचे तुम्हारे दस्तखत भी हैं। अब हमारी पंजाबी ज़बान में कहते हैं बंदा भिक्का हो गया, शर्मिंदा हो गया। जब शर्मिंदा हो गया तो कहता ओए उमर साहब, ओए शिमर, हम हुसैन की तकरीर सुनने आए हैं, हुसैन को कत्ल करने आए हैं। अब जब शर्मिंदा हो गया, वो लफ्ज ही नहीं है मुंह में, क्योंकि इमाम ने सबूत दे दिया है, ओए हुसैन को हम कत्ल करने आए हैं, तकरीर सुनने आए हैं। अब सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, अब इसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, बारे इलाहा, मन्नत मानी, बारे इलाहा, हमें हुसैन को कत्ल करने की तौफीक दे। अगर हम हुसैन को कत्ल करने में कामयाब हो गए, मैं तेरे नाम पर एक मस्जिद बनाऊंगा। अल्लाह, हुज्जत खुदा के कत्ल करने पर मन्नत, और वो भी मस्जिद। इमाम सादिक का फरमान है, कूफा में जाओ, हर मस्जिद में जाओ, मगर उन 7 मस्जिदों में ना जाना जो मेरे दादा हुसैन की मन्नत के तौर पर बनाई, अभी भी मौजूद है साथ। और ये बंदा कूफे में आया, इमाम हुसैन कत्ल हो गए, बंदा कूफे में आया, इसको इनाम इकराम मिला, इसने मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम क्या रखा इकरार साहब? मस्जिदुल हुमरा, लाल मस्जिद। तारीख मस्जिदुल हुमरा, लाल मस्जिद। और जब मुख्तार ने अपनी फौज को भेजा था इसको गिरफ्तार करने के लिए, ये मस्जिद में छुप गया था। नूरी भाई, ये मस्जिद में छुप गया था, और ये तारीख में पहला या दूसरा शख्स है कि जो बुर्का पहन के मस्जिद से बाहर। तीसरा बंदा ज़हन में आ गया, तीसरा ज़हन में आ गया। ये तारीख में पहला या दूसरा शख्स है जो बुर्का पहन के मस्जिद से फरार होने में नाकाम हुआ और मुख्तार के हाथ लग गया और कत्ल। लाल मस्जिद, मस्जिद हुमरा अभी मौजूद है। फिर चले सिबगात अल्लाह। एक मैं ये तकरीर को, इसराइल को लाइन पढ़ते 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 एक जुमला आता है, जुमला मुअतरज़ा, इधर भी ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट पढ़ दूं जुमला, इजाजत है? माशाअल्लाह। खुद ही कातिल, खुद ही शाहिद, खुद ही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस्मत। जुमला कह दिया, समझने वाले समझ। सिबगात अल्लाह दो, इलाही रंग और अब ये शबस इब्न रबी किस रंग में? अल्लाह अकबर। मौला अली का सहाबी, फिर जनाब मुख्तार ने जो इंतकाम किया है। आज से शंबे गुजरा है किबला, हमारा इमाम ज़माना का दिन था, तो दिल करता है कि जुमला इमाम ज़माना का भी। शबस इब्न रबी कहां पे था? मुख्तार ने क्या किया था? मुख्तार ने इंतकाम ले लिया, इमाम ज़माना का इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। मुख्तार ने सिर्फ जिस्मानी कातलों को वासिले जहन्नम किया था। जिस फिक्र और जिस सोच ने हुसैन को कत्ल किया वो अभी बाकी है, क्योंकि जहनों पर हुकूमत करने वाला हमेशा मासूम होता है, और मासूम भी उस जहनी फिक्र और जहनी सोच का इंतकाम है। इमाम ज़माना जब आएंगे तो सुने है ना इमाम का सार अल्लाह, यानी अल्लाह के खून का इंतकाम ले। अल्लाह का खून कौन सा है? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का जिस्म है। शियों का अकीदा जिस्म नहीं है, तो अल्लाह खून कौन सा हुआ? फरमाया इमाम हुसैन। अल्लाह के खून का इंतकाम लेने वाला इमाम ज़माना जब आएंगे तो इस खून का इंतकाम लेंगे। कैसे खून का इंतकाम लेंगे? अजीब सा जुमला पढ़ा मैंने, वल्लाह जब से पढ़ा अजीब सा जुमला है, किताब में लिखा है, किताब में इमाम ज़माना जब आएंगे और यजीदी फिक्र और यजीदी सोच वाले लोगों को कत्ल करना शुरू करेंगे। इतना कत्ल करेंगे, इतना कत्ल करेंगे आमिर भाई के जमीन खून से भर जाएगी। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम की फौज में से लोग कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह ये जालिम इमाम है, आदिल इमाम नहीं। इतना कत्ल कर रहा है, इतना कत्ल कर रहा है, इतनी जंगें कर रहा है, थकता ही नहीं। ये जालिम इमाम है, आदिल इमाम नहीं। इमाम को इस जुमले की खबर मिलेगी, इमाम बुलंदी पर तशरीफ ले जाएंगे। इमाम अपनी अबा में से एक टूटी हुई जूती निकालेगा,
جس کا تسمہ بھی قبلہ ٹوٹا ہوا ہو. فرمائیں گے اگر میں قتل کرتے کرتے پوری دنیا کو لال کر دوں, میرے دادا حسین کی جوتی کا یہ تسمہ بھی برابر نہیں ہو سکتا. کیا سمجھا تھا تم نے؟ تو بھی اکبر کو مارا تھا, تم نے تو میرے اصغر کو بھی مارا تھا, تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیا, ابھی تو میری دادیوں کی چادروں کا انتقام باقی ہے, ابھی تو حسین کی جوتی کا انتقام مکمل نہیں ہے. مضمون نہیں ملا تھا لیکن دل کر رہا تھا باب الحوائج کی مجلس پڑھی جائے. وہ باب الحوائج کے 61 ہجری میں خود تو پیاسا شہید ہو گیا, لیکن اس کے جھولے کو جھلا کر آج تک ہر بے اولاد ماں اولاد مانگتی ہے. ایسا باب الحوائج ہے. جملہ پڑھا میں نے کہ شام میں جب سروں کو لے جایا گیا تو ان سروں کو ایک جگہ کے اوپر اویزاں کر دیا گیا, نمائش لگا دی گئی تاکہ شام کے لوگ یا دوسرے ملکوں کے لوگ آئیں اور دیکھیں ہمارے باغی کیسے ہیں. اب ایک دن مخصوص ہوا, عصر کا ٹائم تھا یا ظہر کا ٹائم تھا, شام کی کچھ بوڑھی عورتیں, سیانی عورتیں, آپ جانتے ہیں سیانی عورتوں کی باتیں بھی سیانی ہوتی ہیں, سیانی عورتیں اکٹھی ہوئی اور سروں کا مشاہدہ کرنے لگی. 32 سال کا جوان لگتا ہے شکل سے لگتا ہے حسرت کی وجہ سے مارا. یہ 18 سال والا ہے, اگر جنگ نہ کرتا شاید جوانی بچ جاتی. یہ 13 سال کا ہے, پتہ نہیں ماں نے بوسہ دیا بھی ہوگا یا نہیں دیا. کتاب میں قبلہ لفظ ملتا ہے تمام سر نیزوں کے اوپر سوار تھے, ایک سر نیزے کے ساتھ باندھا ہوا تھا. وجہ کیا تھی؟ نیزے کا پھل بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. جب سر کو دیکھا عورتوں نے کہا اب معلوم ہوا کربلا میں ظلم ہوا ہے, جنگ نہیں ہوئی. کاش اس کی ماں اس کے قتل ہونے سے پہلے مر گئی ہو. پیچھے باپ کی آواز آئی, میں تو ابھی تک زندہ ہوں, میں راستے میں اصغر کو دیکھتی آئی ہوں. مارا گیا, پاس ہو گئے دلیر مسلمان. سکینہ کی پیاس بجھ گئی, حسین بے قرار, اکبر کا خون داڑھی پر مل کے عباس کے بازوؤں نے کمر جھکا دی. قاسم کے ٹکڑے چنتے چنتے اب حسین کی نظر کمزور ہو گئی. حسین ریتے کربلا پہ تشدد کی حالت میں بیٹھے ہیں, استغاثہ بلند کیا, حل میں ناصر ینصرنا. 3 مقام کی وجہ سے 3 مقام قرآن میں بیان ہوتا ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آرام آرام سے چلتے ہیں, لیکن 3 مقام ایسے ملتے ہیں. حسین کربلا کی زمین پر آرام آرام سے نہیں, دوڑ کر چلے ہیں. پہلا جب اکبر نے آواز دی تھی, دوسرا جب عباس کے بازو قلم ہوئے تھے, تیسرا جب استغاثہ بلند کیا, خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی. حسین کہتے ہیں میرے جیتے جی زینب روتی کیوں ہے؟ جیسی خیمے میں گئے عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا؟ غور سے سننا. شہنے رنگی پہ تڑپتے ہوئے اصغر دیکھا. ماں کو خیموں کی تنابوں سے الجھ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی وہ ساقیہ کوثر کی بہو, خشک مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. خشک مشکیزہ کئی بار الٹ, شاید ایک بوند پانی نکل آئے, میرا اصغر بچ جائے. حسین نے اصغر کو ہاتھوں میں لیا, خیمے سے ایسے برآمد ہوئے جیسے قاری قرآن کو لے کر باہر آتا ہے. اپنے خون آلود ہوا کو حسین کے چہرے پر ڈال دیا تاکہ سورج کی تمازت سے پھول مچھا نہ جائے. فوجی اشکیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, زبان حال ہے. حسین نے اصغر کو کہا ہوگا, اصغر 3 دن کے عیسیٰ نے ماں کی گودی میں ماں کی طہارت کی گواہی دی تھی, تو فخر عیسیٰ ہے. کیا حسین اپنے باپ کی غربت کی
شروع کیا اس بچے کا کیا قصور ہے 6 ماہ کا بچہ ہے ایک بوند پانی دے دو اشکیا سے آواز آئی حسین بہانہ کرتا ہے پیاس خود کو لگی ہے بہانہ بچے کا کرتا ہے حسین نے اصغر کو دیکھا اصغر امتحان ہے اصغر کچھ بولو نہج البلاغہ والے ولی کے پوتے ہو اصغر نے اپنی خشک زبان موٹر پر چلائی انات شامن ایتن بالماء میں پیاسا ہوں مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو فوج اشکیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی زمین کربلا میں زلزلہ آیا عمر ساتھ بھاگتا ہوا ہربلا کے خیمے میں آیا ہربلا جلدی اٹھو تمہارا وقت آ گیا ہربلا کہتا ہے کیا کوئی لشکر آ گیا فرمایا لشکر نہیں لشکر سے کم بھی نہیں ہربلا جیسے باہر آیا تو اس بچے کی طرف نشانہ لگاؤ اس بچے کو دیکھو نشانہ لگاؤ ہربلا نے تیر کمان پھینک دیا کہا میری غیرت کا تقاضا نہیں کہ بچوں پر نشانہ لگاؤ ہربلا نے کہا میری غیرت کا تقاضا نہیں عمر سعد نے اشرفیوں کی تھیلیاں بڑھائی ہربلا کی غیرت کم ہوتی ہوئی دکھائی دی ہربلا کی غیرت ظلم و ستم میں تبدیل ہونا شروع ہوئی اب ہربلا نے تیر کا نشانہ لگانا شروع کیا ماں نے قرآن کو اٹھایا بہن نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے پہلے تیر چلا تیر ہٹا گیا دوسرا تیر چلا تیر ہٹا گیا عمر سعد نے تانا دیا ہربلا کہتا ہے بغیرت دیکھ جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں خیام میں بچے کی یا ماں ہے یا بہن ہے قرآن سر پہ رکھ کر کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دے میرا شریر بھی دے ظالم اپنا تیر بھی دے میرا شریر بھی دے ہربلا نے تیر چلایا حسین نے اصغر کو سنبھالا امام زمانے نے نوح پڑھا السلام علی الصغیر الذی ذبح من العظم الى العظم اور میرا سلام ہو اس صغیر پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا الا لعنت اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وديرا وعينا حتى تسكنه الرقاة عن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین